اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مفتی صاحب، اگر میں یہ سوچ کر کرونا ویکسین نہیں لگاتا کہ شاید اس وجہ سے کرونا ویکسین کے حق میں کہ آپ اس وجہ سے کرونا ویکسین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف نہیں بول رہے، ورنہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کا نقصان کا اندیشہ ہے، تو کیا میری اس سوچ سے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ ویکسین لگوانے پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں جبکہ ویکسین لگوانا فرض واجب اسباب کے زمرے میں نہیں آتا؟ دوسرا یہ کہ حکومت ڈنڈے کے زور پر ویکسین کیوں لگا رہی ہے جبکہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کسی مریض کی اجازت کے بغیر اس کا علاج کرے؟ کسی کا ذات کا پرسنل معاملہ ہو تو اس پہ زبردستی جائز نہیں ہے. آپ کے سر میں درد ہے، آپ پیناڈول نہ کھائیں، صحیح ہے نا؟ آپ پیناڈول نہ کھائیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. لیکن آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ کی بیوی کو پتہ ہے جب ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو گھر میں چیزیں اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیتے ہیں، پھر زبردستی آپ کا بی پی لو کرنے کے ٹیکے آپ کو ٹھوکے جائیں گے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا بلڈ پریشر، میری دماغ، میری رگ پھٹ گئی تو کیا ہو گیا؟ میرا دماغ پھٹ رہا ہے نا، میری رگ پھٹ رہی ہے، میں مر رہا ہوں، میں ٹینشن میں آ رہا ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہے، تم زبردستی کیوں ٹھوس رہا؟ ابے بھائی تیرے ٹینشن کی وجہ سے مسئلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تم جب ٹینشن میں ہوتے ہو تو پارسل کرتے ہو ٹینشن، یہ تم تمیز سے بیٹھے ہوتے آرام سے بیٹھے ہوتے ہو. دیکھو گھر میں کوئی نفسیاتی مریض ہوتا ہے، زبردستی ڈاکٹر گولیاں کھلاتے ہیں نا اس کو گھر والے، کہ بھائی اس کو کھلاؤ نیند کی گولیاں، سلاؤ، یہ جاگے گا تو مارے گا میں. تو آپ کو کرونا سے مر بھی گئے کوئی مقصد نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہی کہ آپ کو کرونا رہ گیا تو آپ اپنے ساتھ. چائنا میں ایک کو کرونا ہوا تھا، لاکھوں لوگوں کو اس نے قبر میں اتار دیا اب تک. چائنا میں ایک آدمی کو ہوا تھا نا، ارے چائنا میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا، اگر اسی وقت اس کے ٹیکا ٹھک جاتا تو آج یہ سارے ٹینشن سے بچ جاتے. لیکن اس وقت تو ویکسین کا پتہ نہیں تھا، کرونا کا پتہ نہیں تھا. اب اس وقت ٹیکا اگر ایجاد ہو جاتا، اس کی دوا ایجاد ہو جاتی بالفرض، اور اس کو پکڑ کے گورنمنٹ ٹیکا لگاتی اور وہ کہتے میں نہیں لگاؤں گا، تو گورنمنٹ پر یہ جائز تھا کہ وہ کہتی ٹھیک ہے نہ لگاؤ. ہم بھی کہتے، ساری دنیا کہتی اس کمبخت کے ٹھوکو، میں کیل سے ٹھوکیں گے ہم اس کے ٹیکا اگر جائے گا نہیں اندر، سوری ہتھوڑی سے، اس کے ٹیکا اگر اندر نہیں گھسے گا تو میں کہتا میں چائنا آ رہا ہوں، میں ہتھوڑی سے ٹھوکوں گا، ایک ٹینشن میں ڈال دے گا. اگر یہ تو آپ کی بیماری سے دنیا متاثر ہو رہی ہے. کرونا کا ایک مریض بھی جب تک دنیا میں زندہ ہے، باقی ہے، اس سے پھر پوری دنیا کو دوبارہ پھیل سکتا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کو مان لینا چاہیے. اندھے بن کے زندگی گزارنا اچھا کام نہیں ہوتا. باقی پروپیگنڈا ہوتا رہے گا. اور یہ دینداروں کی رپورٹیں جو آ رہی ہیں نا، یہ آج نیک لوگ کرونا سے یوں ہو گیا تو کرونا سے یوں ہو گیا تو یہ ڈرامے، بھی چھوڑ دو، آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے. جتنے ریلائبل ڈاکٹر ہیں، جتنے سمجھدار ڈاکٹر ہیں، سب ویکسین لگوا رہے ہیں. نہ کوئی 2 سال میں مرنے کی باتیں کر رہا ہے، نہ کوئی میگنیٹ چپکنے کی باتیں کر رہا ہے. یہ ساری باتیں ان لوگوں کی ہیں جن کی میڈیکل سائنس فیلڈ نہیں ہے. تو یہ آپ اپنے لیے نہ لگوائیں، انسانیت کے لیے لگوائیں. تو ایسی صورت میں شرعاً بھی واجب ہو جاتا ہے. جب انتظامی معاملات ہوں جس کا پوری قوم کے ساتھ مفاد وابستہ ہو اور حکومت پھر حکم دے، آرڈر دے کے لگوانی ہے، تو پھر یہ لگوانا واجب بھی ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے لال سگنل پہ رکنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی کیا قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ بتی جب لال ہو جائے تو گاڑی روکنا لازم ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ بالکل ایسی سوال ہے کہ قرآن و حدیث میں کہا کہ ویکسین لگوانا واجب ہے. بھئی قرآن و سنت یہ کہے گا کہ لوگوں کو نقصان سے بچانا لازم ہے. تو آپ اگر ریڈ سگنل پہ نہیں رکیں گے تو صرف آپ ہی کراس نہیں ہوں گے، 2-4 بندوں کو بھڑکا سکتے ہیں آپ. تو ایک لا بنائے، مینجمنٹ ہے اس میں، آپ کو رکنا، آپ کے ماموں کو بھی رکنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طرح یہ بیماری متعدی ہے، اور پہلے دنیا اس طرح سے مربوط نہیں تھی، آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھی. ایک گاؤں میں وبا پھیلتی اسی حد تک محدود رہتی تھی، دوسرے گاؤں کو پتہ بھی نہیں. طاعون کی بیماری پھیلتی تھی نا، ایک علاقے میں پھیلی دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہے. اب دنیا میں ٹریولنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ایک گاؤں میں چھانگا مانگا کہ کسی جنگل میں بھی ایک بندہ رہ گیا نا، تو وہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، ہوتے ہوتے اسلام آباد ایئرپورٹ تک پہنچے گا، وہ ایئرپورٹ کے عملے تک پہنچے گا، وہاں سے پھر کسی دوسرے ملک، پھر دوسرے ملک کے ایئرپورٹ سے دوسرے ملک، ہوتے ہوتے پھر دوبارہ سے دنیا میں پھیل جائے گا. یہ سمجھتے ہو؟ تو اس لیے گن پوائنٹ پہ یہ لگوائی جا رہی. ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کرونا کے اتنے فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟
چائنا والے یہ والی ویکسین قبول نہیں کر رہے, سعودیہ والے کہہ رہے ہیں وہ والی ویکسین, جاپان والے کہہ رہے ہیں کہ وہ والی ویکسین. تو بھائی اگر ویکسین کا فائدہ ہے تو پھر ہر ویکسین ہر ملک قبول کرے. اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے, سازش. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہی ہے, یہ ویکسین نہیں ہے, ویکسین کے نام پہ ڈرامے ہو رہے ہیں, ورنہ ویکسین یہ بھی ہے وہ بھی ہے, تو امریکہ یہ نہیں مان رہا وہ نہیں مان رہا, یہ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک نے ویکسین بنائی ہے نا, تو ظاہر ہے اس کا خرچہ ہوا ہے, وہ چاہتے ہیں میری ویکسین بکے دنیا میں, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مجھے ہوگا. تو یہ بزنس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اب آپ کہو گے اچھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ویکسین کیا ہے, بزنس ہے. تو بھی تو بزنس ہے. ارے پیراسیٹامول بھی تو کیا ہے, آگمنٹن بزنس ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہو گیا بھائی, شہد بزنس ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا شہد کھانا چھوڑ دیں کہ بزنس ہے؟ بزنس ہے, لیکن جائز کام پہ ہو رہا ہے. تو اب دنیا میں ایک وبا پھیل گئی ہے, ملکوں کو پتا ہے جو ویکسین بنائے گا سب خریدیں گے اس سے, تو کروڑ پتی ہو جائیں گے. تو امریکہ چاہ رہا ہے چائنا کی نہ بکے, بازار میں کس کا چورن بکے؟ میرا چورن بکے. سعودی عرب چونکہ امریکہ کی پالیسیوں پہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے امریکہ والی ویکسین مانوں گا باقی نہیں مانوں گا. پاکستان کے چائنا سے اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کہتا ہے چائنا والی چلے گی بھائی. تو ویکسین بھی ہے چورن, لیکن سچی مچی کا چورن ہے. تو ہر ملک چاہ رہا ہے ہمارا بکے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 2 نمبر ویکسینیں ہیں یا نہیں لگواؤ, ایسا نہیں ہے. یہ اس وجہ سے یہ فرقہ واریت ویکسین میں پیدا ہو گئی کہ ہر ملک چاہ رہا ہے کہ میری ویکسین دنیا میں پھیلے. لیکن اب سنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اس کو کاروبار نہ بنایا جائے. یہ پوری دنیا کا ایک اکٹھا غم ہے. جتنی بھی ویکسین اب تک بن چکی ہیں, ہر ملک دوسرے ملک کی ویکسین کو ایکسیپٹ کرے گا. اس پہ اب مجھے یقینی خبر نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے. اگر یہ لا پاس ہو جاتا ہے وہاں سے, تو پھر کہیں سے بھی ویکسین لگا لو, ساری دنیا میں چلے گی. لگوا لو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک ہوتی نہیں ہے ایمان نہیں آتا انسان کو. ہمارے ایک استاذ ہیں, مانتے ہی نہیں تھے کرونا. میری بڑی بحثیں ہوئی, پھر بڑے بھی تھے, میں زیادہ بحث بھی نہیں کی. انہوں نے کہا سب یہودی سازش. میں نے کہا اتنے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر بھی تو گوروں سے ہی پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ان کو ہو گیا کرونا, اور ایسا ہوا کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئے. وہ تھوڑا سا ہو گئے عجیب سے نا, اللہ ان کو شفا دے. ابھی تو میرے براہ راست استاذ نہیں ہیں, یعنی کوئی میں نے استاذ ایک اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑے ہیں. پھر انہوں نے ایک دن مجھے ایک میسج بھیجا, پتہ نہیں کورونا کے بارے میں اور ایک اور چیز کے بارے میں. انہوں نے کہا یہ ایسی چیز ہے جب تک خود ہوتی نہیں ہے اس وقت تک انسان یہی کہتا ہے کہ ڈرامہ ہے. میں نے کہا چلو ہو گئے تو بہتر ہے, اچھا ہو گیا, آپ یقین کر لیا آپ نے. تو لگواؤ. یہ گورنمنٹ زبردستی اس لیے نہیں لگوا رہی کہ گورنمنٹ کو اس پہ پیسے ملیں گے, ٹیکس ملے گا باہر سے, ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. نہ کوئی پیسے مل رہے ہیں گورنمنٹ کو اس پہ, نہ ٹیکس مل رہے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے ایک دھیلا بھی نہیں مل رہا ان چیزوں پہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا. کورونا لگا لو کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا ایجنٹ ہے, گورنمنٹ نے بٹھایا ہوا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.